بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حمل کے معجزات کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس دنیا میں تشریف لائے اور کون کون سے معجزات رونما ہوئے۔ تو پیارے دوستو، آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا محمد میرے پیٹ میں تھا تو بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگنے دیتا۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب زمزم کے کنویں کے پاس جاتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا، بالکل اوپر کنارے پر آ جاتا، اور میں اپنے ہاتھوں سے ہی بالٹی بھر لیتی۔ مکہ کی عورتیں مجھے زمزم کے کنویں کے پاس کھڑا رکھتی تھی اور مجھے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ اے آمنہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی ہو جاؤ، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی ابھی نیچے چلا جائے گا اور پھر ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو ماں کو بہت تکلیف جھیلنی پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پاؤں میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہ ہوا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے۔ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب دن رات کعبہ کے پاس جا کر اور کعبے کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یا اللہ، اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اسی بچے کے انتظار میں رہتے تھے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے جب 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال ستارہ چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینے میں کس کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہونے میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ ان یہودیوں نے واپس آ کر بتایا کہ مدینے میں ایسا کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ تو ان کے عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ ہاں، مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو، یعنی جس کا باپ اب اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبدالمطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے۔ اس بچے کے باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی
اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، آخر وہ دن آیا جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا، جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند پرند، ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس ہستی کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کبھی بھی نہ ہوتا۔ آج اس ہستی کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس ہستی کی پیدائش ہوئی جس کی خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس ہستی کی پیدائش ہوئی ہے جس کے پاس ساری زندگی میں جبرائیل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا، حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر دی۔ تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات آمنہ کے پاس ہی رہو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔ پیارے دوستو، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی اس وقت ہمارے گھر میں چراغ جلانے کے بھی پیسے نہ تھے۔ اس غریبی کے عالم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور آپ کے سارے چچا گھر کے باہر بیٹھے رہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو ہم فوراً علاج کریں۔ پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، گھر کے باہر بھی اندھیرا، اور سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئی کہ اب پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دی اور کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے، اور صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی۔ جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں، قمر کی چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئی جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سی گندگی نکلتی ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے غلاظت کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ اور تیسری چیز، جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا، لیکن ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ سے ختنہ کروا کر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگی، اے آمنہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے، اور پورے 15 منٹ تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیرانگی کی انتہا نہ رہی، اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ ہی ہے، اور پیدا ہوتے ہی پوری امت کو پیغام دے دیا کہ نماز قائم کرو۔ سبحان اللہ۔